انہوں نے کہا کہ میں وطن کو چھوڑ رہا ہوں مگر میں یہ جائیداد اللہ کو اس کا مالک بناتا ہوں. تو مودی نے کیا کر دیا؟ کہا کہ وہ سیکشن کو اڑا دیا, لمیٹیشن کے سیکشن کو اڑا دیا, وقف ایویکیو پراپرٹیز کے سیکشن کو اڑا دیا. اگر نلگنڈے میں کوئی وقف ایویکیو پراپرٹی ہے تو وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی, کلکٹر اس کا, گورنمنٹ اس کی مالک بن جائے گی. اب کہاں سے وقف کو بچا رہے ہیں بتاؤ؟ پھر قانون یہ بنا دیا گیا کہ 6 مہینے کے اندر وقف کے پورٹل کے اوپر آپ کو موجودہ وقف کو رجسٹر کرنا پڑے گا, اور اگر 6 مہینے میں نہیں کرے تو وہ وقف نہیں رہے گا, کورٹ کو جاؤ. اور اگر رجسٹر کرنے گئے تو کوئی بھی ایک جوکر جا کر بولے گا نہیں یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے, تو کلکٹر صاحب خالی انکوائری لکھنا اس کے اوپر, انکوائری جیسا لکھے, جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. کلکٹر صاحب انکوائری لکھ دیں گے اور جو بھی چیف منسٹر ہوگا ان کو جا کے بولیں گے آقا آپ کا کام کر دیا, ہم اپنی وقف کی جائیداد سے محروم ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاغذ کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر سیکشن 3 کا بتاؤ ان کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ نہیں ہے تو کس نے اس کو وقف کیا تھا یہ لکھ دو. ارے 900 سال 400 سال پہلے کی مساجد ہے, درگاہیں, کیسے معلوم ہوگا بتاؤ؟ تو آپ کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے. سیکشن 3C کیا ہے بتائیے آپ؟ سیکشن 3D کیا ہے کہ اگر کوئی مسجد, درگاہ, خانقاہ, عاشور خانہ آثار قدیمہ کے تحت اینشنٹ اور پروٹیکٹڈ ہوگا تو وقف نہیں ہوگی, اس کا مالک حکومت ہند ایسائی ہوگا. تو کیا وقف کی جائیداد کو چھین نہیں رہے آپ؟ آخر کیوں اس طرح کا قانون آپ بنائے؟ اور بولتے کہ نہیں پورے مسلمان اس کی تائید کر رہے ہیں. ارے جو ابو جہل ابو لہب کا جانشین ہے وہی مودی کے, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ آج بھی کہے گا, کل بھی کہے گا, صبح قیامت کا کہے گا یہ قانون کالا ہے, جس چیز کا مالک اللہ ہے تم اس کو ہم سے چھیننا چاہتے ہو, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سمجھا رہا ہوں, بولتے کہ ٹرسٹ جو ٹرسٹ رہے گا وہ وقت نہیں ہوگا, جو بعد میں بنائے گا وہ وقت نہیں ہوگا. اور نریندر مودی کی حکومت نے جھوٹ بولا اس ملک کے دیش واسیوں سے, کہا کہ سیکشن 3C ہم لائے ہیں. کیوں لائے کہ ہمارے کھوجا بھائیوں نے مجھ سے آ کر کہا, ارے میرے بھائی کھوجا بھائیوں نے, میں کمیٹی کا ممبر تھا, ہمارے کھوجا بھائیوں نے اس ملک کے سب سے بڑے وکیل کو لندن سے لایا, جناب ہریش سالوے, کنگز کاؤنسل کو لا کے انہوں نے کہا کہ اس قانون میں ہمارے بوری بھائیوں کو مت رکھو, بوری بھائیوں کو ہم کو نکالو اس قانون سے, کیونکہ ہمارے پاس ساحل مطلق کا کانسیپٹ ہے. آپ نے ان کے کھنجے میں رکھ کے توپ چلا دی. مودی نے 2C کیوں لایا؟ کیونکہ اس ملک کا سب سے دولت مند آدمی نے بمبئی میں کھوجا برادری کے یتیم خانے کو خرید کر, غیر قانونی طور پر خرید کر, جو وقف کی جائیداد تھی 20 یا 22 کروڑ میں, وہاں پر انہوں نے اپنا عالیشان محل بنا دیا. تو آج مودی بولتے ہیں کہ بی جے پی اگر ہم نے کھوجاؤں کو ممبر بنایا, تم نے 2C اس لیے بنایا تاکہ وہ شخص جو یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر کیا اس کو فائدہ ہو جائے. یہ اس کی حقیقت ہے اس قانون کی. یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. پورے رول میکنگ پاور, اس قانون کے رول میکنگ پاور حکومت ہند بنائے گی. تو کیا کرے گی ریاستی حکومت؟ اطراف ڈال کے بیٹھے گی. قانون بنانے کا کام تو ریاستی حکومت کا اس کے رول بنانے کا کام آپ پورے وہ بھی اختیارات کیجیے جو فیڈرلزم کے خلاف ہو. مودی بولتے کہ میں مسلم بہنوں کا, بیٹیوں کا بھائی ہوں. کہاں کے بھائی ہیں آپ؟ وقف اولاد ہے. اگر کوئی نلگنڈے میں یہ ڈیسائیڈ کرتا, فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب زندگی کے آخری مرحلے میں آ گیا ہوں, میں اپنی پوری جائیداد کو وقف اولاد کرتا ہوں, اس کا مالک اللہ ہوگا اور اس جائیداد سے جو فائدہ ہوگا میری اولاد کو اس سے فائدہ ہوگا. تو مودی فضیلت الشیخ ہے.
माने पूरे दुनिया के उलमा एक तरफ, मोदी का इल्म एक तरफ। यकीनन हजरत इब्लीस खुश हो रहे होंगे तुमको देखकर। क्या कह रहे हैं कि नहीं आप वक्त पर औलाद कर सकते हैं मगर बच्चों का हक नहीं मारना। अरे तुम होते कौन हो? मेरी जायदाद है, मेरी जायदाद है, मैं अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां भाई, कहां बाप, कहां मां? मैं इन सब के ऊपर अपने रब को मानने वाला हूं। मैंने कहा कि रब को मालिक बनाता हूं। तो मोदी बोल रहे नहीं, बेटी का हिस्सा नहीं मारना। अच्छा वो जो बच्ची जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिसका गैंग रेप उसके पड़ोसियों ने मिलकर किया था, उस बच्ची का जिसका नाम बिल्किस बानो है, आपकी हुकूमत ने, आपके होम मिनिस्टर ने, देश के होम मिनिस्टर ने उस बच्ची की असमत रेजी करने वालों को, उस बच्ची के सामने उसकी 6 महीने की बच्ची को जान से मारने वालों को आपने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। क्या मोदी और बीजेपी के लोग बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। अरे ये हमारी जायदाद है। आइन, हमारे आइन में आर्टिकल 300 क्या है जो हमको अख्तियार देता है, हम किसको भी दें। हमारे हिंदू भाई जानते, अगर हमारे हिंदू भाइयों के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी तो वो अपनी किसी भी, अगर 2 औलाद है तो एक को पूरी जायदाद दे सकते हैं, या उनको भी नहीं दे के मोहल्ले में किसी को दे सकते हैं विल पावर के जरिए। तो विल पावर आपके पास और हम अपनी जायदाद पर अल्लाह को मालिक नहीं बना सकते। ये कानून मोदी हुकूमत ने बनाया है, तो वक्त को बर्बाद करने के लिए बनाया है। तो आपको और हमको इत्तेहाद को अपने मजबूत रखना है, मुत्तहिद रहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी प्रोग्राम देगा हम उस पर अमल करें और इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कानून को वापस लेना पड़ेगा, हम एहतजाज को खत्म नहीं करने वाले इंशाअल्लाह ताला। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी सुनना है। मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये भी कहूंगा कि आप मुत्तहिद रहिए, यकीनन अपने अपने मसलक पर रहिए, मगर याद रखिए निफाक, और अगर निफाक कोई पैदा करना चाहता है तो उनसे होशियार रहे। मुझे मालूम हुआ कि नलगुंडे में बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो जलसा नहीं होगा। बारिश नहीं हुई है। अब जो आवाम देख ली, अब तुम पे जब बारिश होंगी आवाम की तो जरा तैयार रहना, वो बारिश। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करिए, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानकाहों को आबाद रखो, अपने दरगाहों को बचाओ, इबादत गाहों को बचाइए। और याद रखिए कि गज़ा में पिछले 2.5-3 महीने से कोई खाना गज़ा के फलस्तीनियों के पास नहीं है। 4,80,000 लोग भूखे हैं, जिसमें 70,000 बच्चे हैं और 17,000 हमारी बेटियां हैं। कोई खाना नहीं है उनके पास। वाह ये तहजीबी दुनिया, वाह ये मगरिबी दुनिया जो सारी दुनिया को दर्द देती है ह्यूमन राइट का। अरे तुमने उन गज़ा के फलस्तीनियों पर जो जुल्म का पहाड़ ढाया है, कभी तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। और हमको यकीन है, हमारा ईमान, हमारा विज्ञान पुकार पुकार कर कह रहा है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह लतीफ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं को गालिब करेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं को गालिब करेगा। जो लोग आज मासूम बच्चे रो रो कर मर रहे हैं, जो हमारी बेटियां रातों में रो रो कर सौंप रही है खाने के लिए, अल्लाह से हमारी दुआ है कि परवरदिगार आप उन पर आसमानों से रहम फरमा दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और आखिर में मैंने कहा था कि भाभी के बारे में बोलूंगा, बाजू जा रहा हूं। अभी हमारे भोपाल के हमारे मेरे साहब, मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। वहां के एक वजीर ने
ہمارے بھارتی فوج کی ایک بے باک ہماری بیٹی کے تعلق سے کوئی اناپ شناپ کر دیا. آپ ذرا پوچھ دیجئے گورنمنٹ سے, کیونکہ اگر آپ ان ممالک میں جائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا. پہلے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مائیکا لال پیدا نہیں ہوا جس کے سوال کا جواب اللہ اس کے رسول کے صدقے میں ویسی نہ دے. تو میں جواب دے سکتا ہوں. دوسرا یہ, آپ کے پارٹی کے بھی لوگ جا رہے نا, ہم سے ہی پوچھ رہے, اور کوئی بول رہے نہیں آپ کے ساتھ وہ بی جے پی کا ایم پی ہے, آپ اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ تو کیا پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتا ان کے ساتھ؟ آپ ووٹ ڈالے تو میرے بھائی میرا حال ایسا ہو گیا کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی بنی تھی. اب بولتے نا غریب کی جورو سب کی بھابھی, ایسا لگتا ہے بولو میں ہوں دکھ گیا تمہارے کو, پورے ہیں نا اس میں. مگر الحمدللہ ان کو اس لیے بولتے کہ ان کو معلوم کہ ہاں یہ بے باک طریقے سے بولتا ہے, دل سے مانتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے. لگتا دل سے مانتے ہیں کہ ہاں یہ بے باک طریقے سے بول رہا ہے. بہرحال ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ کو اس کالے قانون کو واپس لینا ہے, اور 25 تاریخ کے دن آپ کو چاہے انسانی زنجیر, ہیومن چین ایسا پکڑ کے کرنا, ایسا ٹائٹ پکڑ کے پورے گھر جانا, بزرگ بڑے بچے. اگر گھر میں ہماری بیٹی بھابھی بولی ہاں وہ تو ان کو بھی ڈالے نا, نہیں دوسروں کی طرح نہ دوسرے کرتی ہے اور آپ نہیں کرنا. یہ وقت کا معاملہ ہے. متحدہ طور پر اپنے اس احتجاج میں شامل ہوئیے اور اس کو کامیاب کریے. فاخر الدار الحمدللہ رب العالمین. بتائیے آپ کیا باقی رہے گا اگر مسجدیں چلی جائیں گی, درگاہیں چلی جائیں گی, خانقاہیں ویران ہو جائیں گے تو کیا بچے گا؟ آپ کلیکٹر کو اتنا اختیار دے رہے, وقف بورڈ قانون کے تحت ایک پوسٹ آفس بن چکا. اگر آج آپ کو پراپرٹی دینا چاہ رہے تو کلیکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ مالک ہے یا نہیں. بتائیے پھر کیا رہے گا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کالا قانون ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا ایک بل لائے ہیں, قانون بنا دیے وہاں پہ. اچھا یہ کیسا قانون ہے؟ آپ قانون اتراکھنڈ میں کیا لے کر آئے؟ اس میں آپ نے ایک ایکسپشن دے دیا. کیا ایکسپشن دیا آپ نے؟ کہ ہندو انڈیوائڈڈ فیملی پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا, آدی واسیوں پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کیسے نہیں ہوگا بتاؤ؟ ہندو انڈیوائڈڈ فیملی پہ قانون لاگو نہیں ہوگا؟ ارے کیا کوئی ہندو اپنی شادی مسلمانوں کے طریقے سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا ایک مسلمان ہمارے کو ہندو بھائی بہنوں کے طریقے سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. آپ کا قانون کے تحت آپ اپنی زندگی اور اپنی شادی اور اپنی موت کے طریقوں کو اپنائیں گے, اپنی جائیداد کے بٹوارے کو طریقہ اپنائیں گے. میں اپنے طریقے سے مسلمان ہوں مگر مودی بولتے نہیں. پھر آپ ایکسپشن دیتے ہیں اس میں کہ ہندو انڈیوائڈڈ فیملی پر اتراکھنڈ میں. آپ بتائیے اگر میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں تو میں اپنے طریقے سے دوں گا. مودی بول رہے نہیں, طلاق اس طریقے سے دینا جیسا میں بتا رہا ہوں. ارے بھائی یہ تو بتاؤ بھابھی کہاں ہے پھر؟ میں آپ تقریر کے آخر میں بولوں گا بھابھی کا مطلب کیا بھی نہیں. مولانا بیٹھے ہوئے. اتراکھنڈ کا یو سی سی دفعہ 25 کی خلاف ورزی کرتا ہے. کیا ہماری شادی ہمارے مذہب سے الگ ہے کیا بتاؤ؟ اچھا کوئی مذہب کے مطابق نہیں کرنا چاہ رہا, جاؤ اسپیشل میرج ایکٹ ہے. اسپیشل میرج ایکٹ ہے. جائیداد آپ اسلامی طریقے سے نہیں دینا چاہ رہے, انڈین سکسیشن ایکٹ ہے, جاؤ. ایڈاپشن کرنا چاہ رہے آپ جاؤ, ایڈاپشن ایکٹ ہے, یہ سیکولر ایکٹ ہے, اس کو استعمال کرو نا. یو سی سی تو اس ملک میں 3 قانون ہے مگر نہیں آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اتراکھنڈ کا یو سی سی آرٹیکل 25 کی پوری خلاف ورزی کرتا ہے. اچھا آرٹیکل 25 کیا بولتا ہے؟ ہر ایک کو ضمیر کی آزادی, ضمیر کی آزادی. کوئی بولے گا کہ نہیں میں شادی نہیں کر کے ہم
बालिग है हम औरत और मर्द है, हमारा ज़मीर हमको कहता है हम शादी नहीं करेंगे, कानून इजाजत देता है। मेरा ज़मीर ये बोलता है कि तुम किसी गैर महरम को हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक तुम निकाह नहीं करते। ये हमारा ज़मीर है। तो ज़मीर क्या एक हो सकता है किसी का? बताइए आप, नहीं हो सकता है। तो ये उन्होंने ये कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि सिर्फ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली पर और आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मदरसों को एस्टैब्लिश करना आइन के दफा 30 के तहत राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर की बात करता है। फिर उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मुकामात को, जिसमें मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मजार, ईदगाहें, उनकी निशानदेही कर दी गई और सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। मई 10 और 11 को 104 मदरसों को, एक मस्जिद को, ईदगाहों को ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये पब्लिक और किसी की जाती जमीन पर श्रावस्ती में बनाई गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है। और फिर गुजरात में बीजेपी 1998 से पावर में है, 25 साल से पावर में। अहमदाबाद में, दानी लिमडा में, चंदोला वहां पर एक तालाब है। 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट से 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया।